یہ بات ہے دو ملکوں کی جو ایک ساتھ معرض وجود میں آئے اور دونوں نے ایک ہی ساتھ آزادی حاصل کی. لیکن دیکھتے ہیں کہ دونوں کے وزرائے اعظم نے کچھ ہی دنوں پہلے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل کے اوپر کیا شیئر کیا. ایک طرف نریندر مودی نے IRSO کو خلا میں 36 سیٹلائٹ بھیجنے پر مبارکباد پیش کی، تو دوسری طرف میاں شہباز شریف سرگودا میں آٹوں کی لائنوں کا دورہ کر رہے تھے اور ان آٹوں کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جانوروں کو کھلانے والا آٹا تھا. یہ حالات صرف ایک رات میں نہیں بنے، اس کے پیچھے 70 سالوں کی کھینچا تانی اور غلط پالیسیاں ہیں. ہمارے ملک پاکستان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ایک یونیفائڈ ایک سنگل پالیسی نہیں ہے. ہر ملک ہر حکومت جب اقتدار میں آتی ہے تو صرف وہ اپنے نظریے کے مطابق تجربے کرتی ہے، جس سے صرف اس ملک کو نقصان پہنچتا ہے. ہم 70 سالوں سے اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں، ایک غلط سمت کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. ہم دونوں ملک ہو سکتا ہے کہ کبھی ایک سمت میں جا رہے تھے، لیکن پھر ہم بھٹک گئے اور ہم نے چنا جنگ کا راستہ. ہمیں دوسروں کی جنگیں لڑنے کا بہت شوق تھا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے اوپر قبضہ کریں. دنیا انڈسٹریلائزیشن اور کمرشلائزیشن کی طرف جا رہی تھی، تاہم ہم صرف تمام فیکٹریاں بند کر کے صرف ایک ہی فیکٹری چلا رہے تھے جو صرف اور صرف جنگ و جدل کی فیکٹری تھی، دوسروں کی جنگیں لڑنے کی فیکٹری تھی. لیکن وہ بھی اب بند ہو چکی ہے. جب ترجیحات سیٹ کر دی جاتی ہیں، جب مقاصد کو پریورٹائز کر دیا جاتا ہے، تب ہی ملک ترقی کرتے ہیں. 80s یا اس سے بھی پہلے انڈیا بھارت کو اس چیز کا احساس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے مڈل مین کو امپاور کیا. اس نے مڈل مین پہ اوپر زور ڈالا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے. اسی کا کارستانی یہ نکلی کہ IIT سیکٹر کے اندر انڈیا نے بہت ساری کامیابی حاصل کر لی. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ گوگل، ایڈوب اور مائکروسافٹ پر ہر جگہ انڈینز کی اجاداری ہے. چندریان 2 جب 3 سال پہلے کریش ہوا تھا تو ہم پاکستانی عوام نے اس پر خوشیاں منائی تھیں، ڈھول پیٹے تھے. لیکن ہم ایک چیز بھول گئے کہ اگر وہ کریش ہوا ہے تو کل پرسوں وہ اڑے گا بھی. کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. ہم ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے مارس کے اوپر ہم نے اپنی ایک کالونی پہلے سے بنا رکھی ہے. اگر ہم نے بدقسمتی سے اسپیس کے اوپر کام کیا ہے تو صرف اور صرف ایک روٹی سے دوسری روٹی کے درمیان اسپیس کو بڑھاتے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اسپیس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایتھوپیا ہو گیا ہے، لیکن بھائی ایتھوپیا کا جو بھر ہے، ایتھوپیا کی جو کرنسی ہے وہ ہم سے 5 گنا بڑھ چکی ہے. اس وقت افغانی کرنسی بھی ہم سے آگے بڑھ چکی ہے، کینین کرنسی بھی ہم سے آگے بڑھ چکی ہے. خالی ڈھول صرف اور صرف شور کرتا ہے اور ہم نے پچھلے 40-50 سالوں میں صرف وہی کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم صرف باتیں کرنے کے ماہر ہیں اور پچھلے 40-50 سالوں میں ہم نے صرف یہی کیا ہے. ہم نے دنیا فتح کرنی ہے، پھر فتح کر کے اس میں یا تو لوڈ شیڈنگ کرنی ہے، یا بچوں کو تعلیم سے دور کرنا ہے، یا تو آٹے کی لائنیں لگانی. پچھلے 50 سال کے آپ اخبار اٹھا لیں، ان میں اور آج کے اخباروں میں آپ کو وہی خبریں ملیں گی. اس کا مطلب صرف یہ ہوا کہ آج کے پاکستان اور کل کے پاکستان میں کوئی فرق نہیں. ہم آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں ہم 50 سال پہلے کھڑے تھے، یا شاید اس سے بھی برے حالات میں. 1973 کے ڈان کے اخبار میں خبر ہے کہ کراچی میں ڈکیتی ہوئی ہے، جو آج بھی ہو رہی ہے. سیاسی عدم استحکام آج بھی موجود ہے، حکومتیں آج بھی گر رہی ہیں، نظروں سے بھی گر رہی ہیں اور پرفارمنس بھی سب کی نل ہے. آج کل تو ہوپ امید کے ترانے بھی نہیں گائے جاتے جو کہ عوام میں امید لائیں. شاید ان کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ اب پاکستان کا کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ قوم اب 0/0 ہو چکی ہے، اخلاقی طور پر بھی اور تمام لحاظ سے. کوئی سیاسی انسان بھی اس وقت پاکستان میں موجود نہیں جو یہ صرف یہ کہہ دے کہ یار میں نے ایک پالیسی بنا دی ہے، اب اس پالیسی کو کوئی نہیں چھیڑے گا. ایک یونیفائڈ پالیسی بنا دی ہے، اب 40-50 سالوں تک ہم اسی پالیسی کو اپنائیں گے اور اسی کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے. لیکن نہیں، ہم ہر 5 سال بعد اپنی پالیسی کو چینج کرتے ہیں. ہر حکومت اپنی پالیسی بناتی ہے دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے، جس کا نقصان صرف اور صرف ہمیشہ پاکستان کو ہوتا ہے. کوئی بھی ٹی وی چینل کھول لیں، ہر جگہ آپ کو صرف اور صرف زمان پار، توشہ خانہ
वगैरह मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई प्रोडक्टिव चीज़, कोई प्रोडक्टिव प्रोग्राम नहीं मिलेगा जो ये बता सकें कि पाकिस्तान का सही रास्ता कौन सा है, हमें कौन सी सिमत पर जाना है। यहाँ पर आम शहरी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कोई बात नहीं हो रही। हम बिलियंस को तरस रहे हैं जबकि हमारे पड़ोस में बैठा मुल्क की इकोनॉमी ट्रिलियंस में है। लेकिन फिर बात वही हो जाती है कि हमने अपनी तरजीहात को नहीं जाना, ना आज जाना ना कल जाना, और लगता भी यही है कि हम इन्हें कभी भी नहीं समझेंगे। हमारी तरजीहात हमेशा नारे रहेंगे, हम हमेशा बड़ी बातें करते रहेंगे। हमारा ख्वाब सिर्फ एक ही रहेगा कि हम दुनिया के ऊपर कब्ज़ा कर लें, फिर वहाँ पे गली नालों में कचरे फैलाएं और लोगों को आटों की लाइनों में लगाएं। खैर, भारत को मुबारकबाद कि उसने 36 सैटेलाइट अपने स्पेस में भेजे, कल वो 300 भी भेजेगा, लेकिन हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो बस देखते और सुनते रहेंगे और आटों की लाइनों में खड़े होते रहेंगे।